لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جزتوں حبیبم بری نازم کے ہستم امت تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حساب سے بغیر کسی وقفے کے بے حد درود و سلام میرے اور آپ کے آقا سیدہ آمینہ کے لال شب اسرا کے دولہ حضرت عبداللہ کے لخت جگر قیامت کے دن گنہگاروں کے شفیع امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں بے شمار لاتعداد نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ معزز اور محترم سامعین، حج اور عمرہ اور قربانی، یہ
محبت اور عشق کی ایک روش کا نام ہے۔ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس میں تین چیزیں انسان کی لگتی ہیں: وقت، مال اور بدنی مشقت۔ لیکن دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہوئے پیچھے ایک آرزو ہوتی ہے۔ مزدور مزدوری کرتا ہے تو اسے یہ ہوتا ہے کہ شام کو اجرت ملے گی۔ راجگیری کرتا ہے تو اسے آرزو ہوتی ہے کہ شام کو مجھے اجرت ملے گی۔ استاد مہینہ بھر پڑھاتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ مہینے کے بعد مجھے سیلری یا وظیفہ یا تنخواہ ملے گی۔ حج اور عمرہ اور قربانی یہ عشق و محبت کی وہ روش ہے کہ جس کے پیچھے کوئی آرزو کار فرما نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں حج کر کے جب واپس جاؤں گا تو مجھے کوئی گفٹ پیک ملے گا کہ جی تم حج کر کے آیا تو تیرے لیے یہ آدھا کلو سونا ہے، تیرے لیے یہ 10 لاکھ روپیہ ہے، تیرے لیے یہ ایک پلاٹ ہے۔ ایسا کوئی گفٹ پیک نہیں ہے حج اور عمرہ اور قربانی پر۔ لہٰذا ان عبادات میں اخلاص سب سے بنیادی ہے۔ مخلص ہو کر جس نے حج کیا، جس نے عمرہ کیا، جس نے قربانی کی، اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کی جانب سے اس نے کوئی آرزو نہیں رکھی، لیکن اللہ تعالی عز و جل نے اس کے لیے بڑے بڑے انعامات کا اعلان کر رکھا ہے۔ حج کی فرضیت کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، وہ مسلمان ہو۔ غیر مسلم پر نہ حج ہے، نہ عمرہ ہے اور نہ قربانی ہے۔ نمبر 2، عاقل ہو۔ مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، شعور نہیں رکھتا تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ نمبر 3، بالغ ہو۔ اگر بالغ نہیں ہے تو اس پر حج عمرہ نہ حج فرض ہے نہ عمرہ لازم ہے۔ نمبر 4، جس سیزن میں اس نے حج کرنا ہے اس سال راستے کا امان ہو، کیونکہ آج ہوائی سفر ہے، اور جب اسلام اپنے احکامات کو نازل کر رہا تھا، یہ وہ دور تھا جب لوگ پیادل حج کرتے تھے، سواریوں پر حج کرتے تھے،
کہیں راستے میں امن ہوتا، کہیں راستے میں ڈاکو لٹیرے ہوتے، لوٹ لیتے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جتنا اہم حج ہے اتنا ہی اہم جان کی حفاظت بھی ہے۔ لہذا شرائط میں ایک شرط یہ بھی رکھ دی گئی کہ راستے کا امان ہو، پھر وہ صاحب استطاعت بھی ہو، یہ چھٹی شرط ہے۔ آنے جانے کا، وہاں رہنے کا خرچہ ہو، اگر شادی شدہ ہے تو بیوی بچوں کا نان نفقہ جتنی دیر تک پلٹ کر نہیں آتا، بیوی بچوں کے اخراجات، بچوں کی تعلیم کے اخراجات، ان کی ادویات کے اخراجات سارے اس کے پاس موجود ہوں، اور ساتھ اگر خوش قسمتی سے ماں باپ اس کی زیر کفالت ہیں تو ماں باپ کے نان نفقے کا انتظام ہو، اور پھر اس کے ذمہ کوئی قرض بھی نہ ہو۔ اب یہ 6 شرطیں اگر پائی جائیں گی تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ یہ بنیادی 6 شرطیں ہیں حج کے فرض ہونے کے لیے: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، صاحب استطاعت ہونا، راستے کا امان ہونا، اور چھٹی شرط ہے کہ غیر معذور ہونا، معذور نہ ہو، اپاہج ہے، اندھا ہے، بغیر کسی کے سہارے کے ارکان حج ادا نہیں کر سکتا، تو اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ غیر معذور ہونا یہ بھی شرط ہے حج کے فرض ہونے کے لیے۔ یہ 6 شرطیں پائی جائیں گی تو حج فرض ہو جائے گا۔ اچھا، اب عوام میں کچھ باتیں مشہور ہیں جو لوگوں نے اپنی جانب سے بنائی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ماں باپ نے حج نہیں کیا تو اولاد حج نہیں کر سکتی، یہ من گڑت بات ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور ماں باپ صاحب استطاعت نہیں ہیں اور بچہ کاروبار کرتا ہے، وہ صاحب نصاب ہو گیا تو بچے پر حج فرض ہو گیا۔ میں نے 6 شرطیں بتائی ہیں، اس میں شریعت نے کوئی یہ شرط نہیں رکھی ہے کہ اگر ماں باپ نے حج نہیں کیا تو اولاد حج نہیں کر سکتے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ یہ اپنی جانب سے بنی بنائی ایک مشہور کی ہوئی بات ہے کہ جی ماں باپ جتنی دیر تک حج نہ کریں اتنی دیر تک اولاد پر حج فرض نہیں ہوتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے جس سے ماں باپ کے مقام، درجے اور ان کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر حج فرض ہو گیا، 6 شرطیں پائی جا رہی ہیں، صاحب نصاب بھی ہے، نان نفقے کا انتظام بھی ہے، معذور بھی نہیں ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، معذور بھی نہیں ہے، 6 شرطیں پائیے، حج فرض ہے۔ اب سرکار فرماتے ہیں اب اگر استطاعت کے باوجود، فرضیت کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، اسلام کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سخت ترین حکم ہے۔ فرضیت حج کے معاملہ میں اس سے سخت حکم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر حج فرض ہو گیا تو پھر حج نہیں کرتا
بہانے تلاش کر رہا ہے تو پھر وہ عیسائی مر جائے یا یہودی مر جائے، اسلام کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ ایک صورت، ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کو سنبھالنے والا اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، یہی ہے جو اپنے ماں باپ کو سنبھالتا ہے۔ وہ بیمار ہیں، انہیں خدمت کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں حج پر چلا گیا تو پیچھے ان کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر اسلام نے کہا اب یہ حج میں دیر کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ماں باپ کی عظمت ہے، یہ ماں باپ کی فضیلت ہے، یہ ماں باپ کا رتبہ ہے، یہ ماں باپ کا مقام ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ اگر ماں باپ کو خدمت کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور خدمت کرنے والا نہیں ہے، اور وہ بوڑھے ہیں اور اسے یقین ہے کہ اگر میں انہیں چھوڑ کر چلا گیا تو ان کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر اسلام کہتا ہے کہ اب یہ حج مؤخر کر دے، تاخیر کر دے، تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ اتنی دیر تک حج کو مؤخر کر سکتا ہے جتنی دیر تک کہ ماں باپ کی حفاظت کے لیے کوئی انتظام نہیں ہو جاتا۔ اچھا، پھر جب حج کا سیزن آتا ہے یا قربانی کا موسم آتا ہے تو موسمی مفتی بہت نکل آتے ہیں۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا سامن میں مینڈک نکل آتے ہیں، جن کو ہم پنجابی میں ڈڈو کہتے ہیں، اس طرح ان موسموں میں بھی موسمی مفتی بہت نکلتے ہیں۔ اچھا جی، اگر گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں تو پہلے بیٹیوں کا اٹھانا ضروری ہے، حج نہ بھی کیا جائے تو خیر ہے۔ اچھا، ابھی بچے کاروبار میں سٹینڈ نہیں ہوئے، بچوں کو سٹینڈ کرنا، کاروبار میں لگانا یہ ضروری ہے، حج تو بعد میں بھی ہو جائے گا۔ مکان بنانا ہے، پہلے مکان بنا لو پھر بعد میں حج کر لیں گے۔ یہ سب موسمی مفتیوں کے فتوے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں کہیں نہیں لکھا کہ جوان بیٹی بیٹھی ہے تو آپ اتنی دیر تک حج پر مت جائیں جتنی دیر تک بیٹی کو اٹھا نہ لیں۔ اسلام میں کہیں نہیں لکھا کہ پہلے بچوں کو سٹینڈ کرو پھر حج پر جاؤ۔ اب آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ پر حج فرض ہے، آپ بچوں کو سٹینڈ کرنے میں لگ گئے، اگر زندگی نے ہی ساتھ چھوڑ دیا تو پھر وہ حضور کا فرمان ہے نا، یہودی مرے یا نصرانی مرے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں، اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ محض من گھڑت باتیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح وہ جی پڑوس میں اگر کسی کی جوان بیٹی بیٹھی ہے تو قربانی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس بچی کو اٹھا دیں، عمرہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی شادی کروا دیں۔ اب ذرا اس سے ایک سوال کیا کرو، جو مفتی آپ کو یہ فتویٰ دیتا ہے نا، اس سے ایک بات پوچھا کرو کہ اگر میں اس بچی کو اٹھا دوں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر میں عمرے کے پیسے اس بچی پر خرچ کر دوں، قربانی کے پیسے اس بچی پر خرچ کر دوں، قربانی کے پیسے یا میں حج کے پیسے فلاں غریب کو دے دوں تو پھر اس پر ہوگا کیا؟ تو وہ جواب یہی دے گا نا جی ثواب ہوگا۔ تو اس سے پوچھئے ثواب کا گارنٹڈ کون ہے؟ ثواب کا گارنٹڈ کون ہے؟ تو وہ یہی کہے گا نا اللہ تعالی۔ تو پھر اس کو جواب دیجئے، وہی اللہ تو کہتا ہے حج کر۔
وہی اللہ تو فرما رہا ہے قربانی دے، وہی اللہ تو فرما رہا ہے کہ جب تو صاحب استطاعت ہے تو حج تیرے اوپر فرض ہو گیا، اب حج کر۔ اب جس اللہ تعالیٰ کا حکم تو مجھے سنا رہا ہے، وہی اللہ تو مجھے حکم قربانی کا دے رہا ہے، وہی اللہ تو مجھے حج کا حکم دے رہا ہے۔ تو اس لیے یہ موسمی مفتیوں کے فتوے ہوتے ہیں جن کا علم سے تعلق نہیں ہوتا، سنی سنائی باتوں سے تعلق ہوتا ہے۔ حج فرض ہے تو پھر حج ہی ہے، قربانی واجب ہے تو قربانی ہی ہے، اس کا متبادل کوئی نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھنا۔ حج فرض ہے تو پھر حج ہی ہے، حج کا متبادل یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کی بیٹی بیاہ دیں، اپنی بیٹی بیاہ دیں، بچوں کو سٹینڈ کر لیں تو آپ کو حج کا ثواب مل جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہو۔ اب دیکھیے حج میں ہے کیا؟ میں نے پہلے بتایا یہ محبت و عشق کی روش کا نام ہے حج اور قربانی۔ یہ بدنی اور مالی عبادت ہے۔ مالی عبادت تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ غالباً اس مرتبہ 8.5 لاکھ روپیہ، اب جب 8.5 لاکھ روپیہ بندہ نکالتا ہے نا، دل کو کچھ تو ہوتا ہوگا نا، یار میرے پیسے سے 8.5 لاکھ روپیہ گٹھا نکل جائے گا تو دل کو کچھ تو ہوتا ہوگا نا۔ ایک مرتبہ دل کئی وسوسوں سے گزرتا ہوگا نا۔ لیکن یاد رکھنا میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، حج پر خرچ کیا گیا پیسہ، یہ بالکل حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں، حج پر خرچ کیا گیا پیسہ محتاج نہیں کرتا بلکہ غنی کر دیتا ہے، یہ میرے نبی کا فرمان۔ قربانی پر کیا گیا پیسہ آپ کو فقیر نہیں بناتا، آپ کو غنی کرتا ہے۔ حج پر خرچ کیا گیا پیسہ آپ کو غریب نہیں کرتا، آپ کو امیر کرتا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا جانے جانا کا یہ فرمان ہے۔ اس لیے دل کو کچھ ہوتا ہے ضرور کہ 8.5 لاکھ روپیہ یک مشت نکالنا، یار یہ اتنی بڑی رقم، باہری رقم ایک بار کاروبار سے نکل جائے گی تو میرے کاروبار کو دھچکا تو لگے گا، لیکن یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اس پر آپ کوئی فقیر بن جائیں گے یا غریب بن جائیں گے یا آپ کے کاروبار کو کوئی ڈز لگے گی، نہیں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کرتا ہے، امیر کرتا ہے۔ اس لیے جب حج فرض ہو جائے پھر حج کو مؤخر کرنا، حج میں تاخیر کرنا، جی میں جوان بیٹی بیٹھی ہے اس کا شادی پہلے کر لوں، پھر ماں باپ نے حج نہیں کیا تو میرے اوپر فرض نہیں ہے، یہ ساری جھوٹی کہانیاں ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ اسلام کسی ایسی بات کی دعوت دیتا ہے، نہ اسلام کسی ایسی بات کی جو ہے نا وہ ترویج اور اشاعت کرتا ہے۔ حج فرض ہے تو پھر حج فرض ہے، اور سرکار نے فرمایا حج فرض ہونے کے بعد تاخیر کرنا، وہ یہودی مر جائے یا عیسائی مر جائے، اسلام کو اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ جو بندہ جان کے حج کو مؤخر کرتا ہے۔ اب مالی مشقت، مالی عبادت تو آپ کے سامنے آ گئی، اب بدنی مشقت دیکھیے۔ اچھا، یہاں ہم ٹھاٹھ باٹھ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شیخ الحدیث نے دستار پہنی ہوئی ہے، مفتی اعظم نے سر پر دستار ہے، جسم پر جبہ سجایا ہوا ہے، حاکم وقت نے قیمتی ترین لباس پہنا ہوا ہے۔ اب وہاں پہنچ گئے تو حکم ہے یہ سب کچھ اتار دو، یہ دستار اتار دو، یہ پگڑیاں کھول دو، یہ لباس اتار دو، اور 2 انسلی چادریں باندھ لو۔
2 انسلی چادریں باندھ لو۔ اچھا بندہ کہتا ہے یہ کیا؟ میں شیخ الحدیث ہوں، میں مفتی اعظم ہوں، میں خطیب ہوں، میں وقت کا حاکم ہوں، میں حکمران ہوں، میں مل اونر ہوں، اور یہ کیا ہے مجھ سے کپڑے سارے اتروائے جا رہے ہیں؟ تو جواب آتا ہے پھر لینے کیا آیا؟ تو انسان کہتا ہے ثواب، تو پھر حکم ہوتا ہے ثواب اسی میں ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کرو۔ عشق و محبت کی روش کیا؟ جو ہم کہتے ہیں وہ کرو۔ اب اتار دیا سب کچھ، 2 انسلی چادریں پہن لی، اب حکم کیا ہے؟ اچھا یہاں دھوپ میں طواف کرنا ہے، 7 چکر کاٹنے ہیں، صفا مروہ کا سفر ہے، یہ گزارتے ہوئے جسم میں پسینہ آئے گا، بدبو آئے گی، خوشبو لگا سکتا ہوں، حکم ہے نہیں۔ اچھا بو آئے گی نا، بدبو آئے گی، خوشبو نہیں لگا سکتے، لگائی تو یاد رکھنا دم دینا پڑے گا۔ اچھا نہا سکتا ہوں، ہاں نہا سکتے ہو لیکن صابن نہیں لگا سکتے۔ پانی جسم پر بہا سکتے ہو لیکن صابن نہیں لگا سکتے۔ اچھا پانی بہا کر باہر نکلا تو داڑھی کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے، سر کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے، اچھا کنگھی کر لوں، کہا نہیں کنگھی نہیں کر سکتے۔ اگر کنگھی کی جتنے بال ٹوٹے اتنا صدقہ دینا پڑے گا ہر بال کے بدلے میں۔ اب یہی تیری حالت دیوانگی والی، عشق و محبت کی روش کا نام حج و عمرہ ہے، کہا یہی دیوانگی والی حالت ہمیں چاہیے۔ کیوں؟ غریب تو حج پر نہیں نہ گیا، تو اللہ فرماتا ہے غریب کے بال بکھرے ہیں نا، اس کی غربت کی وجہ سے، اس کا لباس گندا ہے نا غربت کی وجہ سے، اس کے جسم سے بو آ رہی ہے نا مزدوری کی وجہ سے، تو اپنے گھر بڑے ٹھاٹ سے رہتا تھا، تیرے اوپر امیرانہ ایک نشہ چڑھا ہوا تھا، لباس کو معطر رکھتا تھا، جسم کو معطر رکھتا تھا، بال سوار کر رکھتا تھا، داڑھی سوار کر رکھتا تھا، ارے لباس شان کا پہنتا تھا، اب تیری ٹھاٹ باٹ ہم توڑیں گے، ہم بتائیں گے دیوانگی کس کا نام ہے۔ نہ خوشبو لگا سکتا ہے، نہ صابن سے نہا سکتا ہے، اور نہ اپنے بال بنا سنوار سکتا ہے۔ 2 انسلی چادروں میں یوں ہی تجھے رہنا ہوگا۔ اچھا یہاں ہمارے ایسا ہو جائے کچھ لوگ ادھر کو بھاگ رہے ہوں، کچھ ادھر کو بھاگ کر جا رہے ہوں، تو ہر کوئی کہے گا اوئے پاگل ہو گئے ہو، کیا ہو گیا یار، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر بھاگتا ہوا جا رہا ہے، ہوا گیا تمہیں؟ ایک دوسرے سے پوچھتے پھریں گے وہ کیا ہوا، آدھے ادھر بھاگ رہے ہو آدھے ادھر بھاگ رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ کوئی حادثہ رونما ہو گیا ہے؟ اگر حادثہ ہے تو ایک طرف ہے، دونوں طرف ہو گیا، ہوا کیا ہے تمہیں؟ دیوانے ہو گئے ہو؟ وہاں کیا ہے، کوئی صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہیں، کوئی مروہ سے صفا کی طرف آ رہے ہیں۔ اچھا پھر عجیب بات ہے، جب اماں ہاجرہ بھاگی تھی نا تو میلین اخضرین جہاں 2 سبز نشان لگائے گئے ہیں نا وہاں ہموار ہے۔ اب اماں ہاجرہ جب بھاگی تھیں تو اس وقت اصل میں یہ تھا کہ یہاں ڈلوان تھی، جب پہاڑ سے اترتی تھی تو آٹومیٹکلی رفتار تیز ہو جاتی تھی، اب تو وہاں ڈلوان نہیں ہے، اب تو وہ فرش سیدھا ہے، سنگ مرمر لگ گیا۔ اچھا مولا ایک بات تو بتا دے، وہ تو اپنے بیٹے کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے بھاگی اور ڈلوان کی وجہ سے دوڑی، نیت سے تو نہیں دوڑی ہے، نیت سے تو نہیں دوڑی ہے، اور آج تو مجھے کہتا ہے نیت سے دوڑ، یہ کیا ہے؟ تو اللہ جواب دیتا آیا کیا لینے؟ تو یہ کہتا ہے ثواب۔ تو کہا پھر ثواب یہی ہے کہ جو میری بندی نے کیا وہ کر، جگہ کو مت دیکھ، ثواب اسی کا نام ہے کہ جو میری بندی نے کیا وہ کر۔ اچھا وہاں کچھ ادھر بھاگ رہے ہیں کچھ ادھر بھاگے آ رہے ہیں، کوئی کسی سے پوچھتا ہے؟ کوئی پاگل ہو گئے ہو، کوئی گرمی سر پر چڑھ گئی ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ دیوانے ہو گئے ہو، وہ بڑے انسان ہو، یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، چکر کیا ہے؟ کوئی کسی سے نہیں پوچھتا،
سبھی باغے جا رہے ہیں، کوئی دائیں کو کوئی بائیں کو۔ کیوں؟ حج، عمرہ، قربانی نام ہے عشق و محبت کی روش کا۔ یہ نہیں پوچھا جائے، کوئی کسی سے نہیں پوچھتا یہ کیا ہوا ہے۔ امام اہل سنت نے اسی لیے کہا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسلام کی حقانیت کی 3 نشانیاں قیامت تک قائم ہیں، اور یہ قیامت تک اسلام کی حقانیت کا اعلان کرتی رہے گی۔ وہ 3 نشانیاں کیا کیا؟ فرمایا ایک ہے زمزم، فرمایا یہ اسلام کی حقانیت کی نشانی ہے۔ ایک کنواں ہے، کروڑوں اربوں انسان آج تک پانی پی چکے ہیں، لیکن اس کا پانی ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ کہا یہ اسلام کی حقانیت کی نشانی ہے کہ اسلام سچا دین ہے۔ زم اسلام کی حقانیت کی نشانی۔ کہا دوسری مینا، یہ اسلام کی حقانیت کی نشانی ہے۔ کیا؟ دیکھو جب میرے آقا کریم نے حجۃ الوداع فرمایا نا، تو حضور کے ساتھ تقریباً 1,25,000 ہدایت کے درخشاں ستارے موجود تھے، صحابہ کرام جن نے حضور کی قیادت میں حج کیا۔ اب وہ 1,25,000 جس مینا میں بیٹھے تھے نا، آج 40 لاکھ بھی وہیں پورے آ جاتے ہیں۔ میدان کو کھینچا تو نہیں گیا نا، اس کی حد کو بڑھایا نہیں جا سکتا، یہ اسلام کا حکم ہے، اس کی حد کو بڑھایا نہیں جا سکتا۔ لیکن جہاں 1,25,000 پورے آئے تھے وہاں آج 40 لاکھ پورا جاتا ہے۔ اور سنو میرے آقا نے کیا فرمایا، بڑے تکڑے محدث ہیں یہ حدیث روایت کی ہے، کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا مینا کا میدان ماں کی کوکھ کی طرح ہے، ماں کی کوکھ کی طرح۔ 9 مہینے بچہ ماں کی کوکھ میں رہتا ہے نا، جیسے جیسے بڑھتا ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، بچہ نکلتا ہے تو سمٹ جاتی ہے۔ اچھا اسی کوکھ میں ایک بچہ بھی پلتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں جڑواں ہو جائے، 3 اکٹھے ہو گئے، 5 بچے اکٹھے ہو گئے، 7 بچے اکٹھے ہو گئے، اسی کوکھ میں 7 بھی آ جاتے ہیں، 5 بھی آ جاتے ہیں، 3 بھی آ جاتے ہیں، 2 بھی آ جاتے ہیں۔ کہا مینا کا میدان بھی ماں کی کوکھ کی طرح۔ یہ اسلام کی حقانیت کی دوسری نشانی۔ اسلام کی حقانیت کی تیسری نشانی جمرات، جن کو شیطان کہتے ہیں، جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ کہا یہ اسلام کی حقانیت کی تیسری نشانی۔ کیا ہوا؟ ابراہیم جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے چلے، تو جہاں جمرات کے نشانات ہیں نا، یہاں ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو ابلیس آ گیا، آ کر کہتا ہے ابراہیم وہ خواب ہے، ابھی بھی رب سے بات کر لے، 80 سال تو نے یہ بیٹا مانگا ہے، ایک دن کی کہانی نہیں ہے، تیری زندگی کا اتنا بڑا حصہ اس بیٹے کو مانگنے پر لگا ہے، اور پھر بیٹا بھی عام نہیں ہے۔ ظاہری حسن اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ اللہ نے اسے مستقبل کے لیے نبی چن رکھا ہے، اور اس سے بھی بڑا حسن یہ ہے کہ امام الانبیاء اسی سے آئیں گے، تو ابھی بھی رب سے بات کر لے، ابراہیم ابھی بھی بات کر لے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب بار بار اس نے تنگ کیا نا، تو انہوں نے اس کو کنکر مارے، اس کو کنکریاں مارے۔ اب اعلیٰ حضرت اسلام کی حقانیت کی نشانی کیسے بتا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب دیکھو اسلام کی حقانیت کی نشانی یہ تیسری، فرماتے ہیں اب وہاں ہر سال حاجی کنکر مارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ذرا ایمان سے بتاؤ، 40 لاکھ بندہ، ماضی قریب میں 40 لاکھ تک لوگوں نے حج کیا ہے، 2012 میں جب میں گیا تھا تو 42 لاکھ بندہ تھا حج پر، تو 40 لاکھ میں ایک کہہ رہا ہوں، 40 لاکھ تک ماضی قریب میں لوگوں نے حج کیا ہے۔ اب 40 لاکھ بندہ کنکریاں مارتا ہے، کتنی؟ 7، ہر ایک جمرے کو 7 7۔
اب اگر آپ اندازہ کریں تو اس وقت سے لے کر آج تک وہاں کتنے پہاڑ بن جانے چاہیے تھے؟ بن جانے چاہیے تھے نا، کنکروں کے اتنے بڑے بڑے پہاڑ بن جانے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے دماغ میں کوئی یہ خیال بھی ہونا کہ حکومت سعودیہ کنکر اٹھا لیتی ہے، تو جتنے کنکر مارے جاتے ہیں حکومت سعودیہ اتنے نہیں اٹھاتی ہے۔ پوچھ لو جا کر آج بھی سعودیہ والوں سے کہ کیا تم اتنے ہی وہاں سے کنٹینر اٹھاتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسلام کی حقانیت کی ایک تیسری بڑی دلیل کیا ہے کہ جو کنکر اللہ کو قبول ہو جاتا ہے وہ کنکر غائب ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کی حقانیت کی تیسری نشانی۔ تو حج، عمرہ، قربانی یہ عشق و محبت کی روش کا نام ہے۔ اس کا تعلق کسی گفٹ پیک کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ گفٹ پیک ملے گا، ہم یہ کریں گے تو یہ اس کے پیچھے ملے گا، کسی آرزو کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ خالص اللہ کی رضا والے کام ہے۔ حج فرض ہے تو پھر حج ہی ہے۔ یہ جو وقت کا جو نا موسمی مفتی آپ کو کہتا ہے نا، وہ نہیں جی پہلے بیٹی کو بیاہ لو، پہلے بچوں کو سٹینڈ کر لو، پہلے مکان بنا لو پھر حج کر لینا، اچھا جی قربانی نہ کرو، یہ فلاں کی بچی کو پیسے دے دو وہ شادی ہو جائے۔ ارے اس سے پوچھو تو صحیح کہ یہ گارنٹی تم کیسے دے سکتا ہے کہ اس پر مجھے ثواب ملے گا؟ تو وہ آگے سے جواب دے گا نا، گارنٹی اللہ کی ہے، تو اسے جواب دو۔ وہی رب تو کہتا ہے حج کر جب تیرے پاس پیسے آ گئے، وہی رب تو کہہ رہا ہے قربانی دے جب تیرے پاس پیسے آ گئے۔ تو اس محبت اور عشق کی روش کا نام حج و عمرہ اور جو ہے نا وہ قربانی ہے، کسی اور کا نہیں۔ بس اس میں ایک چیز دیکھی جاتی ہے، ان تینوں عبادات میں اخلاص کو دیکھا جاتا ہے۔ جو مخلص ہو کر کرتا ہے اللہ تعالی عز و جل نے اس کے لیے بے حد انعامات رکھے ہیں۔ قربانی مخلص ہو کر کرو، اللہ فرماتا ہے ہر بال کے بدلے میں، ہر بال کے بدلے میں تمہارا ایک کبیرہ گناہ معاف کروں گا۔ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہارا ایک کبیرہ گناہ معاف کروں گا۔ فرمایا حج پر پیسہ خرچ کرو، میرے آقا قسم اٹھا کر فرماتے ہیں مجھے رب کی قسم، حج پر خرچ کیا گیا پیسہ یہ تمہیں غریب نہیں کرتا، یہ تمہیں امیر کرتا ہے، یہ تمہیں غنی کرتا ہے، یہ غریب نہیں کرتا تمہیں، یہ تمہیں امیر کرتا ہے جو پیسہ تم حج پر لگاتے ہو۔ اخلاص سے حج کر کے آؤ۔ میرے نبی کا فرمان ہے حاجی حج سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ اخلاص شرط ہے بس ان عبادات میں کہ اگر آپ مخلص ہو کر کریں تو یہ عشق و محبت کی وہ روشیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے انعامات رکھے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو